السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور دوستوں کی ایک ریکوائرمنٹ آ رہی تھی کہ فیصل ہلز جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے اوپینین دیں. تو آج یہ شارٹ ویڈیو ہوگی، فیصل ہلز سے ریلیٹڈ ہوگی. اپنا جو اسٹینس ہے وہ میں دوں گا. اچھا، یہ 2016 میں سٹارٹ ہوئی تھی. زیڈ ایم انٹرنیشنل جو ہے چودھری عبدالمجید صاحب، یہ ان کی ہے. پازیٹیوز نیگیٹیوز کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک ریئلٹی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں لوگوں نے سفر کیا ہے فیصل ہلز میں. نیگیٹو میں بھی فائلز اٹھا کر بیٹھے رہے ہیں، کافی عرصے ہولڈ کرتے رہے ہیں. کوئی چانس نہیں بن رہا تھا کہ یہ کبھی بنے گی یا کیا ہوگا. مشکل چیزیں لگ رہی تھیں. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو اے بلاک، ایگزیکٹو بلاک، بی بلاک 50%، سی بلاک پر بھی کام ہو گیا ہے کافی تیزی سے. اچھا خاصا بڑا ایریا ان کا ٹیکسلا کی حدود میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اسلام آباد میں نہیں ہے لیکن بالکل اسلام آباد مرگلہ کی پہاڑیاں جہاں پہ ہیں، یہ دوسری جو سائڈ ہے وہاں پر یہ آتی ہے. چند چیزیں جو امپریسو ہیں. اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی کیا اس کی ورتھ کیا ہے اس کی، کیونکہ ریٹ بہت اوپر نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں اس کے. تو اس کی ورتھ ہے بھی یا نہیں ہے، اور اینڈ یوزر یہاں پر آئے گا یا نہیں آئے گا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ یاد رکھ لیں، جو بندہ انویسٹمنٹ پرپز کے لیے کرتا ہے نا پرچیزنگ، وہ کبھی لاس میں بیچ کر نہیں نکلتا. وہ انویسٹر ہوتا ہے، اسے جتنا عرصہ رکھنا پڑے وہ رکھتا ہے. جیسے فور ایگزامپل بزنس ڈسٹرکٹ بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں جب لانچ ہوا تھا، 6 کروڑ کے یہاں پر کمرشل پلاٹس آئے تھے. لوگ پیسہ ڈال کے پھنس گئے تھے، سٹک ہو گئے تھے، کیونکہ اوورآل پاکستان میں پراپرٹی کرائسس ایک آ گیا تھا. بحریہ کی پراپرٹی تو بہت نیچے گئی تھی. اس وقت لوگوں نے نہیں بیچے، آرام سے لے کے بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد ابھی جا کر جب بوم آیا تب اس کے اوپر کنسٹرکشن سٹارٹ کی ہے، یا پھر کیا نام ہے ابھی بیچنا سٹارٹ ہوئے ہیں لوگ. ایک عام پلاٹ بھی اس وقت 6 کروڑ سے بہت اوپر نکل گیا ہے. تو ان کی ویلیو تو بہت زیادہ اوپر نکل گئی ہے. یعنی انویسٹر کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، نقصان کا سودا نہیں جو ہے وہ کرتا. تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ کل قیمتیں گرنا سٹارٹ ہوتی ہیں. جینوئن بائر جہاں پر خریدتا ہے اسے کل بیچنا پڑتا ہے، اسے کم پر بھی بیچنا پڑ جاتا ہے. اسے پیسہ ضرورت ہے، اس نے نکلنا ہے وہاں سے. لیکن ایک آدمی انویسٹ ہی تب کرتا ہے جب اس کے پاس ایکسیس اماؤنٹ میں یہ پیسہ ہوتا ہے، گھر ڈسٹرب نہیں ہوتا. دیکھیں ٹریڈنگ نہیں جو ہے وہ چل رہی فی الوقت. جو فیصل ہلز ہے ٹریڈنگ ہوتی ہے، آج رکھ کے 15 دن بعد پھر بیچتے ہو، اب کل رکھ کے 15 دن. ابھی لوگ ہولڈ کرنے لگے ہوئے ہیں ادھر. اوبیسلی ریٹ اوپر جا رہا ہے. تو ایک پہلا فیکٹر کے انویسٹرز ہیں، جینوئن بائر نہیں ہے. جینوئن بائر کی ابھی باری ہی نہیں آئی. جینوئن بائر آئے گا تب اس کی ورتھ کیا ہوگی. پہلی چیز دیکھ لیں کہ ڈسٹینس اس کا دیکھتے ہیں، اس کے ارد گرد چیزیں ہیں کیا. یو ای ٹی ٹیکسلا ہو گئی، یا ٹیکسلا والی سائڈ پہ یونیورسٹیز ہیں، کوم سیٹس کا کیمپس ہے، اور بھی چیزیں ہیں. یہی لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول وغیرہ یہ نزدیک ہوں، ہاسپٹلز نزدیک ہوں، بزنس روزگار وغیرہ نزدیک ہو. جو بھی سوسائٹی بنتی ہے وہ کافی لوگوں کو اندر ہی اس کے کمرشل ایریاز میں روزگار دے دیتی ہے، یا ارد گرد روزگار ہونا چاہیے. اب آپ بلو ورلڈ سٹی لے لیں گے یا کیپٹل سمارٹ سٹی لے لیں گے، 40 منٹ کا جو فاصلہ ہے اس کے اوپر ہیں، ڈرائیو کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، بہت دور جا کر یہ آتی ہیں. چلیں کیپٹل سمارٹ سٹی میں فلنگ بھی ہے، جو بھی ہے وہ ہے اوکے. وہ سارا ایریا ویسا ہے. پوٹوہار کا کون سا ایریا ہے جہاں پر فلنگ نہ ہو؟ بحریہ ٹاؤن سے لے کے بحریہ انکلیو، آگے ڈی ایچ اے فیز 5 جو ہے اس طرف جائیں، ڈی ایچ اے ویلی آگے بنانے لگے ہیں. ہر سائڈ پہ پوٹوہار کے ایریا میں فلنگز بہت ہیں، کیونکہ زمین ہی ایسی ہے اس کی. تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے ارد گرد جو چیزیں ہیں.
UET 9 किलोमीटर के फासले पे है। वाह कैंट 12 किलोमीटर के फासले पे है। मरगला एवेन्यू का जहाँ पे जंक्शन होगा 8 किलोमीटर के फासले पे डिस्टेंस है इसका। POF 10 किलोमीटर के फासले पे है। B17 मेन गेट की तरफ आते हैं आप, GT रोड के रास्ते, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। एयरपोर्ट का फ़िलहाल अभी लंबा फासला अगर तरनोल वाली जो साइड है देखते हैं। जल्द ही इन्हें G ब्लॉक से बैक साइड से G ब्लॉक को भी रास्ता लगता है इसका। G ब्लॉक पे इंटरचेंज बनता है तो एयरपोर्ट का रास्ता और जो शॉर्ट है हो जाएगा। रेलवे स्टेशन दोनों पिंडी इस्लामाबाद दोनों वो ज़रा डिस्टेंस इसका है, लेकिन टेक्सला वाली साइड पे तरजीह कौन लोग देंगे? जो नॉर्थ वाले लोग हैं, ओबियसली साउथ वाले जो लोग हैं उन लोगों ने टेक्सला वाली साइड पे तरजीह नहीं देनी। नॉर्थ वाले साइड के जो लोग हैं तरजीह देंगे वहाँ पर रेजिडेंस वो लोग। अब फिलिंग की साइड पर आएँ। फिलिंग जैसे मैंने बताया हर जगह पर है। अब फिलिंग लैंड है तो उसका 5 मरले प्लॉट का कंस्ट्रक्शन का फ़र्क कितना पड़ता है? 5 से 8 लाख या 6 से 8 लाख जो है कर लें, या 10 लाख मैक्सिमम कर लें। इतना मज़ीद डिप लगती है अगर बैरिया के हाई स्टैंडर्ड की आप नीचे पाइलिंग करने लगे हुए हैं, कंक्रीट डालकर जो बेड कम्प्लीटली एक जो फ्लैट है वो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ये उससे उठा रहे हैं, 8-10 लाख का आपको एक्स्ट्रा ख़र्चा होना है। अब एक बात यह है कि फैसल हिल्स की लोकेशन फैसल मरगला सिटी और B17 के पास है। वहाँ के प्लॉट की इसकी कीमत जो है ये उसके अल्टरनेट में यूज़ हो रही है। जो B17 में नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट वो फैसल हिल्स में आ रहा है। जो B17 में घर नहीं बना सकेगा फ्यूचर में वो फैसल हिल्स में आएगा, फैसल मरगला सिटी में आएगा। फैसल मरगला सिटी तो महंगा है फ़िलहाल, फैसल हिल्स जो है इसके अंदर आएगा। कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ के अल्टरनेट में यूज़ होना स्टार्ट हो जाए तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप रिग्रेशन करके देखें, पॉजिटिव रिलेशनशिप है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाता है। फिर लोगों में एक आम तासुर आ जाता है कि जी इसका रेट हाई हो रहा है तो उसका भी होगा। जैसे हम लोगों ने एक नेगेटिव रिलेशनशिप पकड़ी है कि जी रुपी डिवैल्यू होगा तो गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा या फिर प्लॉट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो वो नेगेटिव सबको पता है। गोल्ड डिवैल्यू जब होता रुपी डिवैल्यू जब होता है सब लोग गोल्ड स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में जंप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सबको ऑब्वियसली मालूम है। अब एक ट्रेंड अगर चल जाता है कि B17 का रेट हाई है नहीं कर सकते तो फैसल हिल्स में आओ, तो ये रिलेशनशिप एक लोगों में आम हो जाएगा, तो लोगों ने आना है इसके अंदर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 मरला अगर इतना ही मेन गेट से अंदर F ब्लॉक या G ब्लॉक में जाएं, डिस्टेंस उतना ही बनता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएं, फैसल हिल्स में आप आ जाते हैं। अगर 5 मरला F ब्लॉक में 70 लाख का है तो उसमें से 10 लाख निकाल दें आप, जो पाइलिंग आपने करनी है फिलिंग की 8-10 लाख रुपए निकाल दें, तो क्या रेट बनता है? रेट ऑब्वियसली 60 लाख का बनता है। और फैसल हिल्स की अच्छा प्लॉट 65 और नॉर्मल 60 इसके अराउंड है अभी, तो ओके बिल्कुल जेन्युइन जो रेट है ये चल रहा है इसका। दोनों ऑब्वियसली अल्टरनेट में जो है ये यूज़ हो रही हैं इसकी। आप एक अंदाज़ा और लगा लें कि जब C16 C15 C14 ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे तब फैसल हिल्स का उससे डिस्टेंस क्या होगा। आप अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल इंतहाई साउथ की तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी या ब्लू वर्ल्ड सिटी इनको देख रहे हैं, वहाँ पे लोग पहुँचने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन फैसल हिल्स के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जो टेक्सला आता है, थोड़ा सा नीचे इस्लामाबाद आता है, ये बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है। लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी। आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि लोगों ने जो फाइल्स रखी हुई हैं पिछले अरसे इंस्टॉलमेंट ना जमा करवाने पर उन पे जब फ़ाइन होना जुर्माना होना स्टार्ट हुए, बहरिया टाउन में जब ये चीज़ें लगी थीं 35% एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस जब लगाए थे, जो कि बहुत कम अमाउंट बन रहा था,
تو لوگوں نے بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے اس کی فائلیں خریدنا ہی چھوڑ دی تھیں، بہت برے حال میں آ گیا تھا۔ ابھی جا کر ذرا سی جو جمپ وغیرہ آئی ہے اس کے اندر، لیکن فیصل ہلز میں فرسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ جی جرمانے سب پہ بھاری ٹھوک کے لگائے ان لوگوں نے، لیکن پھر بھی ریٹ اس کا اوپر سے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اوبویسلی مرغلہ ایونیو کی بھی ایکسائٹمنٹ ہے۔ دوسرا ریلیشن شپ رکھیں آپ B17 کے الٹرنیٹیو والی بھی اس کے اندر ہمیشہ انویسٹمنٹ آنی ہے۔ تیسری چیز جی فلنگ ایریا ہے۔ فلنگ ایریا دو ریئلٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پورے پٹوہار ایریے میں سوسائٹی جہاں پر بھی ہے فلنگز موسٹلی ہیں اس کے اندر، زمین ہی ایسی ہے۔ اور سیکنڈلی فلنگ اگر ہے بھی تو فلنگ لینڈ پہ بھی آپ سٹرونگ گھر بنا سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن پورا فیز 8 دیکھ لیں آپ، اتنی زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لوگ پائلنگ کرنے لگے ہوئے ہیں، 5 فٹ کھود کے زمین وہاں سے گھر بنانے لگے ہوئے ہیں، گھر بک بھی رہے ہیں، اور اوبویسلی گھر بن کے بکتا ہے تو زیادہ قیمت پہ بکتا ہے۔ آپ فیصل ہلز کی کوالٹی تو دیکھیں، ڈیولپمنٹ کس کوالٹی کی ہے ان لوگوں نے، ان لوگوں کا سٹینڈرڈ دیکھیں بہت اعلیٰ۔ B17 کا جو سٹینڈرڈ ہے ویسا ہے۔ اسٹیڈیم بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے بنانے لگے ہیں، فیسلٹیز لے کے آ رہے ہیں۔ اوبویسلی ابھی وہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی اتنی ویلیو جنریٹ ہو گئی ہے۔ بے شک ایک جمپ آئی ہے۔ آپ اس کی 5 مرلے کی آخری فائل دیکھ لیں، تقریباً 40 لاکھ کے اراؤنڈ وہ لانچ ہوئی تھی، لوگوں نے خریدی ہیں۔ اب لوگوں نے جب خریدی ہیں وہ اس وقت ہوئی تھی، تقریباً کچھ عرصہ اس کو ہو گیا ہے، اس وقت یہ ڈی ویلیویشن کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں تھا، ڈی ویلیویشن ہوئی ہے تو وہ اوبویسلی 40 لاکھ والی فائل کی ویلیو 60 لاکھ پہ آ کر ایڈجسٹ ہونی ہے، اور 60 لاکھ پر ایڈجسٹ ہوئی ہے۔ جتنی تیزی سے یہ لوگ اب کام کرنا سٹارٹ ہو رہے ہیں، بہت جلد ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پوزیشن مل جائے، آبادی آنا سٹارٹ ہو جائے۔ کسی زمانے میں لوگ B17 میں بھی نہیں آتے تھے، آپ کو وہ زمانہ یاد ہوگا کہ B17 والوں نے گھر بنانے پر 5 لاکھ کا ایک سپورٹیو جو فنڈ رکھا ہوا تھا کہ جی آپ اگر گھر بناتے ہیں یہاں پر آ کے تو پہلی چھت کے وقت 5 لاکھ ملنے ہیں آپ کو، دوسری چھت ڈالیں گے تو 5 اور مل رہے ہیں، 10 لاکھ کا سوسائٹی دینے لگی ہوئی تھی لوگوں کو آباد کرنے کے لیے۔ اس وقت بہت کم ریٹ تھے، لیکن یہاں پر آبادی نہیں ہے۔ جیسے چودھری عبدالمجید صاحب نے کہا تھا کہ پہلا گھر جب بنے گا 7 مرلے کی 70 لاکھ تک یہاں پر ویلیو ہوگی، وہ گھر بننے سے پہلے ہی ایسا بوم آیا ہے، ایسی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ مرغلہ ایونیو ایک ریئلٹی ہے، اور اس سے اس ایریے کو بہت فائدہ پہنچنا ہے، صرف B17 کو نہیں پہنچنا، پورا ٹیکسلا واہ کے سارے ایریے کو پہنچنا ہے۔ اور ٹیکسلا واہ کے سارے ایریے میں سے سب سے نزدیک کون سا ایریا آ رہا ہے؟ فیصل ہلز آ رہا ہے اوبویسلی۔ تو B17 کے بعد سب سے زیادہ فائدہ فیصل ہلز کو ہوگا۔ اب E16 کی سائڈ وغیرہ ترنول والی سائڈ پر میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہاں پر سوسائٹیز کی اتنا اچھی کوالٹی سٹینڈرڈ ہے نہیں، تو اوبویسلی ایک اچھی کلاس مڈل کلاس کے لوگ ترجیح دیں گے فیصل ہلز جو ہے اس کو۔ یہ تھا میرا سٹینس اس پہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل لازمی سبسکرائب اور شیئر جو یہ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔